کہتے ہیں چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ بحث کرنا، جھگڑنا، اپنی بات منوانے پر اڑ جانا، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ انسان ابھی اندر سے پختہ نہیں ہوا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات مان لیں، اس کا نقطہ نظر سب سے صحیح مانا جائے، اس کی آواز سب سے اونچی ہو۔ ایسے لوگ اکثر دوسروں کو گرا کر خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی ذات کے اندر چھوٹا ہوتا ہے وہی ہر وقت بحث میں پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اصل سرمایہ نہیں ہوتا، نہ کردار کا وزن، نہ بات کی گہرائی۔ اب ذرا بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھیے۔ وہ اگرچہ علم میں بڑے ہوتے ہیں، تجربے میں آگے ہوتے ہیں، بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بحث میں نہیں پڑتے۔ وہ دوسروں کی بات سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، نرم لہجے میں جواب دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے اور ادب کرنے سے ہی انسان کے اندر کی عظمت جھلکتی ہے۔ بڑا انسان ہمیشہ ادب کرتا ہے، وہ چاہے اپنے سے چھوٹے سے بات کرے یا بڑے سے۔ وہ احترام کے ساتھ بات کرتا ہے، اسے اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے اونچی آواز، دلیلوں کی بارش یا جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا کردار اور اس کی عاجزی ہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے بڑے عالم، صوفی اور نیک لوگ کیسی عاجزی سے گفتگو کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان بھی فرماتے ہیں، میں جس سے بھی ملا وہ کسی نہ کسی پہلو سے مجھ سے بہتر نکلا۔ یہ ہے اصل بڑائی کہ علم بھی ہو، ہمت بھی ہو، مرتبہ بھی ہو، مگر لہجہ عاجزی اور ادب سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے برعکس عام انسان کو دیکھیں، معمولی بات پر بحث شروع ہو جاتی ہے، انا ٹکرا جاتی ہے اور سارا وقار زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو بحث نہیں، ادب کو اپنانا ہوگا۔ اپنی بات منوانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بات کو سنیں اور احترام دیں۔ بڑائی اس میں نہیں ہے کہ آپ جیت جائیں، بلکہ بڑائی اس میں ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دے کر ان کے دل جیت لیں۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کی بحث کو بھول جائیں گے، آپ کی دلیلوں کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ادب سے کیسا رویہ رکھا وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بحث وقتی طور پر جیت دیتی ہے، لیکن ادب ہمیشہ کے لیے دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو چھوٹے درجے اور بڑے درجے کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ چھوٹا انسان زبان سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑا انسان اپنے اخلاق اور ادب سے دل جیت لیتا ہے۔ کہتے ہیں غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ انسان کی زندگی کے ہر عمل کی بنیاد اس کے ارادے یعنی نیت پر ہے۔ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی محنت کرتے ہیں، جو بھی مقصد بناتے ہیں، اس کے پیچھے ایک نیت چھپی ہوتی ہے۔ یہ نیت ہی ہمارے عمل کا رنگ متعین کرتی ہے۔ ایک ہی عمل اگر نیت صحیح ہو تو عبادت بن جاتا ہے، اور اگر نیت غلط ہو تو گناہ میں بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مال کما لیتے ہیں، شہرت پا لیتے ہیں، طاقت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کا ارادہ غلط تھا، دوسروں کا حق دبانا، کسی کو نقصان پہنچانا، صرف اپنی خواہشات کی غلامی کرنا، تو یہ کامیابی دراصل گناہ ہے۔ ایسی کامیابی وقتی طور پر خوشی دیتی ہے، لیکن اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں یہ کامیابی نہیں بلکہ جرم شمار ہوتی ہے۔
اب دوسری طرف دیکھیے، کوئی شخص کسی اچھے مقصد کے لیے محنت کرتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل شروع کرتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو، راستے میں رک جائے یا دنیاوی نظر سے ناکام سمجھا جائے، تب بھی اللہ کے یہاں اس کا اجر محفوظ ہے، کیونکہ اس نے نیت صاف رکھی تھی، ارادہ نیک تھا۔ یاد رکھیے، اللہ عمل سے پہلے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل کا حال درست ہے تو ناکامی بھی ثواب میں بدل جاتی ہے۔ ارادے کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ انسان اکثر اپنی زندگی کے بڑے فیصلے کرتے وقت مقصد بھول جاتا ہے۔ وہ صرف نتیجہ دیکھتا ہے، کامیابی یا ناکامی۔ لیکن اصل چیز نتیجہ نہیں بلکہ ارادہ ہے۔ اگر ارادہ پاکیزہ ہو تو ناکامی بھی انسان کو بلند کر دیتی ہے، اور اگر ارادہ آلودہ ہو تو کامیابی بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا، اپنے ارادے کی اصلاح کرو، یعنی ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دل سے پوچھو، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ کیا یہ صرف اپنی خواہش کے لیے یا کسی بھلائی کے لیے؟ کیا اس میں دوسروں کا نقصان ہے یا فائدہ؟ کیا اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے یا صرف اپنی؟ دنیا کے بڑے بڑے لوگ کامیاب کہلائیں، لیکن جب ان کی نیت خود غرضی اور غرور تھی تو ان کی کامیابی دھول بن گئی، اور کچھ لوگ بظاہر ناکام رہے مگر ان کے ارادے اتنے پاکیزہ تھے کہ آج بھی ان کے نام عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ یعنی اصل معیار یہ نہیں کہ آپ کہاں پہنچے، اصل معیار یہ ہے کہ آپ چل کس نیت سے رہے تھے۔ اپنی نیت کو آئینہ بنا لو، اپنے ارادے کو بار بار پرکھو۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ کامیابی ہر حال میں کامیابی ہے، نہیں۔ اگر ارادہ غلط ہے تو کامیابی بھی بوجھ ہے، اور اگر نیت صاف ہے تو ناکامی بھی انعام ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اصل امتحان ہمارے دل کا ہے، نہ کہ ہماری جیب کا یا ہماری پوزیشن کا۔ جو شخص اپنے ارادے کو درست کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب انسان ہے، چاہے دنیا اسے ناکام کہے۔ کہتے ہیں، اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ عبادت کی حقیقت۔ ہم عام طور پر عبادت کو صرف نماز، روزہ، ذکر اور اذکار یا مخصوص رسموں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب یقیناً عبادت ہیں، مگر عبادت کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے اذیت نہ ہو، یعنی کسی کے لیے بے ضرر بن جانا، نقصان سے خالی ہو جانا ہی عبادت کی ابتدا ہے۔ بے ضرر بننے کی اہمیت۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، ہر ایک اپنے دکھ، اپنی مشکلات اور اپنی جنگیں لڑ رہا ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو دکھ ہی نہ کریں، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ دیں، اپنے رویے سے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، تو آپ گویا اللہ کے بندوں کے لیے امن کا ذریعہ بن گئے۔ یہی وہ پہلا زینہ ہے جہاں سے عبادت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سوچیے، اگر آپ روزانہ 5 وقت نماز پڑھیں مگر زبان سے لوگوں کو زخمی کرتے رہیں تو کیا یہ عبادت مکمل ہوگی؟ اسی لیے کہا گیا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا عبادت کی انتہا ہے۔ بے ضرر ہونا تو صرف شروعات ہے، اصل کمال یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی بنے، یعنی صرف یہ نہ دیکھے کہ میں کسی کو نقصان نہیں دے رہا، بلکہ یہ سوچے کہ میں کسی کے کام آ رہا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ کسی کے غم میں اس کا سہارا بن جاتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی غریب کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں،
کسی مایوس دل میں امید جگا دیتے ہیں تو یہ عبادت کی انتہا ہے۔ اگر آپ کے علم سے، آپ کے قلم سے، آپ کی بات سے یا آپ کے ہاتھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اللہ کے قریب ترین ہو رہے ہیں۔ ایک درخت کی مثال لے لیں۔ انسان کو درخت کی طرح ہونا چاہیے۔ درخت کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے۔ اگر کوئی اس پر پتھر بھی مارے تو بدلے میں پھل ہی گراتا ہے۔ یہی زندگی کا اصول ہے۔ بے ضرر ہونا شروعات ہے اور دوسروں کے لیے رحمت بن جانا کمال ہے۔ زندگی کو عبادت بنانے کے لیے ہمیں 2 مرحلے طے کرنے ہیں۔ اپنی زبان، اپنے عمل اور اپنے رویے سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جانا۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو انسان کو عام مخلوق سے اٹھا کر اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ جب انسان خود کو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں رہنے دیتا تو وہ زمین پر بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کی زندگی ایک جاری صدقہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کہہ سکتا ہے میری زندگی بھی عبادت ہے اور میری موت بھی عبادت ہے۔ یہ جملہ انسان کو اندر سے ہلا دینے والا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف سجدے میں نہیں بلکہ سلوک، اخلاق اور دوسروں کی خدمت میں بھی ہے۔ کہتے ہیں برائی دعا پرچے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو عبادت کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ دل پر ایک دھبا سا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ دھبا صاف نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے دل کو اندھیرا کر دیتا ہے۔ یہ اندھیرا سب سے زیادہ دعا پر اعتماد کو کمزور کر دیتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں دعا مانگنے کے قابل کہاں ہوں؟ اور شاید مجھ سے اللہ ناراض ہے، وہ میری نہیں سنے گا۔ یہ برائی انسان اور دعا کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا اصل میں اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا نام ہے۔ یہ وہ پل ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتا ہے۔ دعا دل کا سکون ہے، امید کا سہارا ہے اور مایوسی کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ لیکن جب انسان برائی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا دل دعا کے دروازے پر دستک دینے سے ہچکچانے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دعا مانگنے کا حقدار نہیں رہا۔ سوچیے اگر کوئی دعا کے قریب نہیں جا سکتا تو وہ دراصل اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے خالق سے بات کرتا ہے۔ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے بات کیے بغیر قریب نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بندہ دعا کے بغیر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جو دعا چھوڑ دیتا ہے وہ گویا اللہ سے رابطہ توڑ دیتا ہے، اور جو اللہ سے رابطہ توڑ دے اس کے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ صرف تنہائی، بے سکونی اور اندھیرا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برائی صرف دنیاوی نقصان دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی رحمت پر اعتماد سے محروم کر دیتی ہے۔ انسان دعا چھوڑ دیتا ہے، استغفار چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب برائی اپنی جڑ پکڑ لیتی ہے اور انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ چاہے انسان کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اب دعا کا فائدہ نہیں، مگر اللہ کہتا ہے تم میرے در پر جتنی بار چاہو لوٹ کر آؤ، میں تمہیں قبول کروں گا۔ یعنی اصل ہمت یہ ہے کہ گناہ کے بعد بھی دعا کو نہ چھوڑا جائے بلکہ اور زیادہ دعا کی جائے۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کا سب سے بڑا وار دعا پر ہوتا ہے۔ اگر دعا کمزور ہو جائے تو اللہ تعالی سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے،
اور اگر دعا کو مضبوط کر لیا جائے تو برائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا جتنا بھی گناہ ہو جائے دعا کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ دعا ہی اللہ تک لے جانے والا راستہ ہے۔ سوچو اگر ایک ماں کا بچہ غلطیاں کر کے بھی بار بار اس کے پاس آئے تو ماں اسے کبھی دھتکارتی نہیں، تو پھر اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ اپنے بندے کو کیسے رد کرے گا؟ اصل تباہی گناہ نہیں، اصل تباہی یہ ہے کہ گناہ کے بعد دعا پر اعتماد کھو دیا جائے۔ یہ جملہ دراصل ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے، گناہ کے بعد اللہ سے دور مت ہو بلکہ اور قریب ہو جاؤ، دعا کو مت چھوڑو، کیونکہ دعا کے بغیر اللہ کے قریب جانا ناممکن ہے۔